جنت کی سواری براق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، جنت کی ایک ایسی خاص اور حسین و جمیل سواری جس کی رفتار بجلی سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی، اس مقدس سواری کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کی سب سے مقدس اور محبوب ترین ذات کے لیے تخلیق فرمایا تھا۔ ناظرین، اس خاص سواری کا نام براق ہے۔ اس سواری کو کائنات کے سب سے مبارک سفر کے لیے استعمال کیا گیا، اور وہ مبارک سفر اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص رسول کی ملاقات تھی۔ ناظرین، نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر کی سہانی اور نور بری رات تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب اور سہانی رات تھی جس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اس رات تمام آسمانوں کو سجایا گیا۔ اس رات اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک براق لو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم پاتے ہی جنت میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کے اندر 40,000 خوبصورت براق کھڑے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا حسن ایک دوسرے سے بڑھ کر تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک براق کو دیکھا جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا، اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے براق، تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ تو اس براق نے عرض کی، جب سے میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہے، تب سے میں ان کے عشق میں رو رہا ہوں، نہ جانے میری ملاقات ان سے کب ہوگی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اس براق کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو اپنے ساتھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جنت سے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک سے اس کمرے کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے مسجد الحرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نیند کی حالت میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک سینے کو چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا، اور پھر قلب اطہر کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاص سواری کو پیش کیا گیا جو جنت سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی گئی تھی، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ یہ جانور گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور اس جانور کا رنگ نہایت ہی سفید تھا۔ یہ براق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر کیا گیا کہ اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام لگی ہوئی تھی۔ ناظرین، اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں پر نظر پڑتی وہاں پر یہ اپنا قدم رکھتا۔ جب یہ براق بلندی پر چڑھتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور جب یہ براق نیچے کی طرف اترتا تو اس کے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور اس پر سواری کرنے والے کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو اس کے قریب تشریف لائے تو اس براق نے خوشی کے مارے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں پر پھیرا اور فرمایا کہ اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ
عزت اور کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر دی اور پرسکون ہو گیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، اس نورانی سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہ براق بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کرائی، اور پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر طے کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون اور چھٹے پر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جدید الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہاں ہی بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا ہے جو جبرائیل علیہ السلام کی آرام گاہ ہے، اور یہ مخلوق کی حد فاصل ہے۔ آج جدید سائنس بھی انہی تحقیقات کو بنیاد بنا کر اس کی سچائی تک رسائی حاصل کر چکی ہے کہ رفتار میں کمی بیشی کے مطابق کسی جسم کا بروقت پھیلنا، سکڑ جانا اور جسم کے فاصلوں کے حجم کا پھیلنا اور سکڑنا قوانین فطرت اور منشاء رب العزت کے عین مطابق ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سواری پر سفر کیا اس کا نام براق، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ عربی کے لفظ برق سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے تیزی، یعنی بجلی کی رفتار سے سفر کرنے والا۔ اور جب کوئی چیز روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہے تو اس کے نزدیک وقت تھم جاتا ہے، جسے سائنس کی زبان میں ٹائم ٹریول کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی ٹائم ٹریول سے متعلق واضح اشارہ موجود ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا واقعہ بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ موجود ہے۔ مفسرین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے ملکہ سبا بلقیس کا تخت 900 میل کی مسافت پر بیان کیا، جسے آپ کے طلب کرنے پر ایک طاقتور جن نے آپ کی مجلس برخاست ہونے سے قبل لانے کا کہا، جسے مقامی ٹائم ٹریول کے تحت یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے 900 میل کی مسافت سے تخت بلقیس کو حاضر کر دے، مگر آپ نے اس سے بھی جلدی لانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ایسے میں آپ کے ایک صحابی آصف بن برحیہ، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے چشم زدن میں لانے کا عرض کیا اور فوراً حاضر کر دیا، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جہاں ساتویں آسمان سے آگے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قریب بلا لیا، یا دو کمانوں کا آپس میں ملن اور پھر خوب راز و نیاز اور امت کی بخشش کی باتیں ہوئیں جو علماء اکرام بیان فرماتے رہے ہیں۔ ناظرین، جہاں آپ کو براق کے متعلق کچھ اور تفصیلات بھی بتاتے چلیں، مسلم شریف کے ایک حدیث مبارک میں واقعہ معراج کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چھپایا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے کم تھا، اس کا قد نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا، اور جس جگہ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت پڑھ کر باہر آیا۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور دوسرے میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ واقعہ معراج کے حوالے سے ترمذی شریف میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر آئے تو وہ رقص کرنے لگا تھا۔ اس حدیث کی روح سے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شب معراج براق لایا گیا، جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں اس براق کے رقص کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے کہا، کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے، حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص نہیں سوار ہوا جو اللہ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معزز اور محترم ہو۔ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ ناظرین، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا تو وہ فخر و انصبات سے ناچنے لگا کہ آج اسے سیاہ مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ براق اس سعادت عظمیٰ پر وجد میں آ گیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سواری سے فرمایا، رک جا، اللہ کی عزت کی قسم، تجھ پر جو سوار بیٹھا ہے آج تک تجھ پر ایسا سوار نہیں بیٹھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے انہیں بیت المقدس کی جانب لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں سوار کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ موجودہ سائنس انسانی شعور کے ارتقاء کا رواج ہے، لیکن سائنسدان اور دانی شعور یہ حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں کہ انسان قدرت کی وضعیت کردہ صلاحیتوں کا ابھی تک صرف 5% حصہ استعمال کر سکا ہے۔ قدرت کی عطا صلاحیت انسان سے پوشیدہ ہے۔ وہ علم جو 100% صلاحیتوں کا احاطہ کرتا ہے، اسے 5% محدود ذہن سے سمجھنا ناممکن عمر ہے۔ واقعہ معراج ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے جدید علم جس کو ابھی تک مکمل سمجھ نہیں پایا۔ معجزات و کرامات کی حقیقت مشاہدے اور فطری قوانین سے مکمل بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ مافوق الفطرت ہوتی ہے۔ ناظرین، واقعہ معراج بعض لوگوں کی سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ کہتے ہیں ایسے فضائی سفر میں پہلی رکاوٹ کشش ثقل ہے کہ جس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے غیر معمولی وسائل اور ذرائع کی ضرورت ہے، کیونکہ زمین کی مدار اور مرکز ثقل سے نکلنے کے لیے کم از کم 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار کی ضرورت ہے۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ زمین کے باہری خلا میں ہوا نہیں ہے، جبکہ ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے ہم کلاوی کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقدس رات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئیں۔ ناظرین، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے شب معراج کی رات یہ سفر طے کیا۔ شب معراج کی رات یہ سفر طے کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔